جانتے ہو وہ ایسی کون سی اللہ کی مدد کی نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا کر اللہ سے غیب کے وہ بند دروازے کھلوا دیتی ہیں، جو تمہاری اندھیرا زندگی کو حیرت انگیز روشنیوں سے منور کرنے کا سبب بنتی ہیں؟ تو سنو، وہ اول اور آخر تمام غیبی اختیارات رکھنے والا حقیقی بادشاہ خود تمہارے لیے مدد تیار کیے بیٹھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور بکھیرنے والے ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، جو تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اگر تم ذرا غور کرو، وہ رب قدیر جو کام بھی کر رہا ہے، حکمت اور بے مثلت نہیں کر رہا۔ جان رکھو کہ اللہ کے ہر کام میں ایک حکمانہ منصوبہ کار فرما ہوتا ہے، اور تعمیر ایام کا یہ سلسلہ اپنے حساب سے جاری و ساری رہتا ہے۔ جس طرح نہ تو دن کچھ دن ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی رات، اس طرح وہ قادر مطلق نظم و ضبط قائم کیے ہوئے ہے۔ وہی مہربان خدا جب چاہے تمہارے صبر ضبط کو بدل کر ناممکنات کو اپنے کن سے ممکن بنا دے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی و امن دینے والا ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب اور اپنا حکم فاصل و ناصر کرنے والا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج تمہاری زندگی کے معاملات یا تمہارے دل کے معاملات مقافات سے مڑ گئے ہوں، اور اس رب کی زندگی سے تمہارا صبر ٹوٹ گیا ہو، تو جان رکھو کہ تم ایک انسان ہو، تمہیں کسی چیز کی محرومی ہے یا کسی اور کو دیے ہوئے دکھ سے تمہیں اذیت ہو رہی ہے، پر تم مدد کی تلاش میں ہو، تو سنو، اپنی وہ پاکیزہ صفات تلاش کرو جو تم میں موجود ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو اور پاک چیز اختیار کرو، کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے، اور اللہ تمہارے معاملات کا متولی ہے، اور وہی جانتا ہے کہ تمہاری بھلائی کس چیز میں ہے۔ عنقریب وہ اپنی حکمت سے بہت جلد تمہاری مدد کے لیے وہ اسباب و ذرائع فراہم کرے گا جو تمہاری ناممکن دعاؤں کو حقیقت کا روپ دے کر تمہاری زندگی کو سکون اور راحت سے بھر دیں گے۔ جانتے ہو کہ زندگی میں معجزات کب ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے؟ اس کی کیا حقیقی نشانیاں ہیں؟ تو یاد رکھو کہ جب تمہیں ہمہ وقت یہ فکر لائق ہونے لگے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور تم اپنے قیمتی وقت و وقار کو ضائع کرنے کی بجائے جدھر دنیا چل رہی ہے چل نہ پڑو، جہاں خواہشات نفس تمہیں دھکیل رہی ہیں وہاں گر نہ پڑو، تو سمجھ لینا کہ یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، اور یہی راز باز لوگ ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے گڑاؤ سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا تھا، ایسے ہی اللہ تمہیں بہت جلد اپنی مدد بھیج کر ان غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندیوں تک پہنچا دے گا، کیونکہ اللہ کی بندگی کرنے والا کبھی نامراد نہیں لوٹتا۔ عنقریب وہ تمہاری زندگی کو اپنی بہترین مدد کے ذریعے خوبصورت و حسین کرنے والا ہے، انشاءاللہ۔